الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال في مقام آخر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. سامعین محترم، پچھلے جمعۃ المبارک کو جو آخر میں بات ہوئی تھی وہ بنیادی طور پر مذہب کی بنیادی ضرورت کو بیان کرنے والی تھی. یعنی یہ بیان کیا گیا تھا کہ مذہب انسان کی بنیادی ضرورت ہے. جس طرح جسمانی بنیادی ضروریات ہیں، جسمانی بنیادی ضروریات کھانا پینا، لباس، خوراک لباس یا رہائش، چھت مکان وغیرہ، یہ جسمانی بنیادی ضروریات میں شمار ہوتی ہیں چیزیں. اسی طرح انسان کے اندر جو جسم لطیف ہے جس کو روح کہتے ہیں، جو کہ اللہ کے حکم سے اس جسم میں موجود ہے، جسم لطیف روح، الروح من امر ربی. جسم انسان کا جو مٹی کا پتلا ہے وہ جب تک اس میں روح داخل نہ ہو وہ مکمل طور پر انسان نہیں کہلاتا ہے. انسان اس وقت ہی ہے جب روح اور جسم دونوں ہیں. کوئی بھی ایک الگ کر دیا جائے تو مٹی کا پتلا ہو سکتا ہے، یا الگ جسم لطیف کو روح کہیں گے، انسان نہیں کہیں گے. انسان اسی وقت ہے جب دونوں کا اتصال ہے، دونوں کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے؟ لہٰذا جس طرح انسان کے جسم کی بدنی ضروریات ہیں، اسی طرح انسان کی روح کی روحانی ضروریات بھی ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ چونکہ روح اللہ کے حکم سے ہے اور روح جو ہے وہ حقیقت انسان کے لیے جاننا، روح کی حقیقت جاننا اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کیسا جسم لطیف ہے، اس کے اندر نورانیت کے کون سے پہلو موجود ہیں، اس کی حقیقت جان لینا انسان کے حقیقی بس میں بات نہیں. بس اتنا سمجھ لیں کہ اللہ نے انسان کے اندر حیات اس سے قائم فرمائی ہے ایک اعتبار سے. لہذا ان دونوں کی پھر ضروریات بھی ہیں. روح جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے تو یہ اللہ ہی کی طرف لوٹنے کی مشتاق رہتی ہے. اس لیے یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ اعمال، وہ احکامات جو اللہ کی طرف سے ہوں
وہی اس سے جو ہے وہ سرزد ہوں. اگر وہ احکام انسان جو اللہ کے حکم کے منافی ہوں وہ سرزد ہو رہے ہوں گے تو یہ جسم لطیف جو ہے وہ کثافتوں کا شکار ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا کثافتوں کا شکار ہو کر بوجھل ہوگا یہ پستی کا شکار ہوتا چلا جائے گا. اور اگر جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق اعمال سرزد کیے جا رہے ہوں گے تو اس کے اندر لطافت بڑھتی چلی جائے گی، اور جو جسم جتنا لطیف اور ہلکا ہوتا جاتا ہے وہ پھر بلندی کی طرف اسی قدر جو ہے وہ اٹھتا چلا جاتا ہے. لہٰذا روح کا ارتقاء، روح کی بلندی خالص اللہ تعالیٰ کی اتباع میں، اللہ کے حکم کی اطاعت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات ہی کے اندر ہے. لہٰذا اگر روح کو پاکیزہ، طیب اور طاہر معاملات کے ساتھ منسلک نہ کیا گیا تو روح جو ہے وہ پھر جسم لطیف سے جسم کثیف کی طرف جو ہے وہ منتقل ہوتی جائے گی، جو کہ پستی کا شکار ہوتا چلا جائے گا. یہ ایک بنیادی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، پھر آگے بات سمجھ آئے گی کہ انسان کی بنیادی جو روحانی ضرورت ہے وہ چونکہ ان اعمال کے ساتھ منسلک ہے جو شریعت کے احکامات ہیں، اس لیے روحانی بالیدگی کے لیے، روحانی ترقی کے لیے، روحانی ارتقاء کے لیے، انشراح کے لیے، کامیابی کے لیے، فلاح کے لیے دین بنیادی ضرورت ہے، مذہب بنیادی ضرورت ہے. اس کے بغیر پھر جو ہے وہ روحانی ارتقاء ممکن نہیں ہے. وہ لوگ جو دین کا انکار کرتے ہیں، جن کو ہم لا دین کہتے ہیں، عربی میں ان کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ ہے علمانیہ. علمانیت بھی اسے کہتے ہیں، لا دینیت کہتے ہیں، علمانیت کہتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ لا دینیت کسی نہ کسی شکل میں ہر دور میں موجود رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ لا دینیت اس جدید دور کا خاصہ ہے. آپ اگر کہیں کہ دہریت، دہر زمانے کو کہتے ہیں، دہر زمانے کو کہتے ہیں، تو دہریت یعنی زمانے کی طرف مائل فرد جس کے نظریات جو ہے وہ دنیاوی زندگی زمانے ہی کی طرف مائل ہوں. زمانے ہی کی طرف جو ہے وہ مائل ہو، دہر زمانے سے ہے. تو ایسے افراد ماضی میں بھی موجود رہے ہیں جو خدا کا انکار کرتے تھے، خدا کے وجود کو نہیں مانتے تھے. ایسے لوگ، یہ صرف جدید دور میں الحاد یا دہریت جدید دور کا خاصہ نہیں ہے. ماضی میں بھی ایسے افراد، آپ وسلم کے عہد میں بھی ایسے افراد جو ہے وہ موجود تھے کہ جو خدا کا انکار کرتے تھے. کسی بھی ما بعد الطبیعتی یا ما فوق الفطرت وجود کہ جو قوت کسی پر بالادست اور حاکم ہو، ایسی قوت کا انکار کرتے تھے، ایسی قوت کا انکار کرتے تھے. لہٰذا وہ دنیا کی زندگی، زمانے کو، دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے. اس کے علاوہ وہ کہتے تھے کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے یہ دنیا ہی کی زندگی ہے. جب ہم مر کر مٹی میں دفن ہو جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، تو پھر دوبارہ سے ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا. نہ ہی کوئی حیات ہے اس کے بعد، اور نہ ہی کوئی محاسبہ ہے. لہذا ایسے تصورات کے لوگ تو ہر زمانے میں موجود رہے ہیں. مگر جدید دور کا خاصہ کیا ہے؟ جدید دور نے اس کو قدرے نئے رنگ ڈھنگ اسلوب کے ساتھ ایسا اختیار کیا ہے کہ اس کو ہم بعض اوقات لا دینیت سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں، علمانیت سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر اس جدید دور کے اندر مذہب بیزاری کی جتنی بھی تحریکات ہیں اس ضمن میں کسی حد تک اس کو سیکولرزم سے بھی جوڑ رہے ہوتے ہیں. لا دینیت یا سیکولرزم جو ہے وہ ان کو بعض اوقات مترادف بھی لیا جا رہا ہے. مگر بہرحال سیکولرزم کی اصطلاح جو مذہبی سیکولر لوگ ہیں ان کو ہم اس سے الگ بھی کرتے ہیں. ان کا جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ جدید
سوچ، جدید رنگ جو ہے وہ ان کو مذہبی اپروچ کی وجہ سے لادینیت سے دور رکھتا ہے. یہ ایک پہلو ہے، اس پر کسی وقت جو ہے وہ الگ سے بھی بحث ہوگی، مگر بنیادی جو ذہن میں بات آپ نے بٹھانی ہے کہ جدید دور کے اندر جو خرابی پیدا ہوئی ہے وہ لادینیت کی وجہ سے، الحاد یا دہریت کی جدید شکلوں کی وجہ سے ہے. اور ان کا آغاز جدید دور میں کب ہوا، تھوڑا سا مختصر سا خاکہ اگر آپ ذہن میں بٹھا لیں گے تو پھر بات سمجھنا آسان ہو جائے گی. آج سے تقریباً 3 صدیاں پہلے، یعنی 17ویں صدی عیسوی میں، 16ویں صدی عیسوی کا اختتام اور 17ویں صدی عیسوی کا آغاز، یہ وہ دور ہے جس دور میں مغرب نے جدید ایجادات کی وجہ سے دنیاوی ترقی کے نئے گوشے جو ہے وہ تلاش کرنا شروع کر دیے تھے، اور مغربی اصطلاح کے اندر اس کو نشت ثانیہ کا یا رینیسانس کا پیریڈ کہتے ہیں. رینیسانس یعنی نشت ثانیہ، یعنی مغرب کی نشت ثانیہ، یعنی دوبارہ سے مغرب جہالت، گمراہی، ضلالت اور پستی کے اندھیروں سے اٹھ کر نکل کر جو ہے وہ جدید ترقی کی دنیا میں داخل ہونے کے لیے جس رستے سے گزرا ہے وہ درمیان کا تھوڑا سا عرصہ نشت ثانیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، رینیسانس سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس دور میں ہوا کیا تھا اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں. یعنی 16ویں صدی عیسوی 17ویں صدی عیسوی میں ہو کیا رہا تھا کہ مغرب میں عمومی طور پر عیسائیت کا غلبہ تھا، اور عیسائی حکمران، عیسائی مذہبی رہنما جو ہیں ان کے احکام کی بالادستی اس قدر قائم تھی کہ لوگ جتنے بھی تھے بغیر کلیسا، بغیر چرچ، بغیر پوپ کے حکم کے کوئی بھی دنیاوی عمل اختیار نہیں کرتے تھے، اور اسی کو تقدس سمجھتے تھے، اسی کو جو ہے مذہبی تعلیمات سمجھتے تھے، اسی کو اختیار کرتے تھے. اچھا اب ہو کیا رہا تھا کہ جب وہ جدید ہونے والے انکشافات کے نتیجے میں جو جدید سائنسدان نئے نئے چیزیں دریافت کر رہے تھے، تجربات کر کے نئی نئی چیزیں ان کے سامنے آ رہی تھی، وہ دیکھتے تھے کہ چرچ کی طرف سے، مذہبی کلیسا کی طرف سے، پوپ کی طرف سے جو معلومات ان کو دی جا رہی ہیں، ہمارے سائنسی تجربات ان کا رد کرتے ہیں. وہ تعلیمات اور ہیں، یہاں چیزیں اور ثابت ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر مذہبی تعلیمات کے زیر اثر وہ یہی سمجھا کرتے تھے کہ سورج جو ہے وہ زمین کے گرد گردش کرتا ہے، سورج زمین کے گرد چکر لگاتا ہے. مگر جب سائنسی ارتقاء ہوا، سائنسی ایجادات سامنے آ رہی تھی، نئی نئی جو ہے وہ انکشافات ہو رہے تھے، علم النجوم کے نئے نئے زینے جو ہے وہ طے کیے جا رہے تھے، ان کو سمجھ آ گئی کہ بھئی یہ تو چکر الٹا ہے، یہ زمین کے گرد سورج چکر نہیں لگا رہا بلکہ زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے. تو جب وہ یہ کہتے تھے تو چرچ کے جو حکمران تھے، جو پوپ تھے، وہ ان کے مخالف ہو جاتے تھے. وہ کہتے تھے یہ ہمارے مذہب کے خلاف بات کرتا ہے، یہ ہمارے دین کے خلاف بات کرتا ہے. لہٰذا سائنسدانوں کو جو ایسے انکشافات کرتے تھے یورپ کے اندر سخت سزائیں کی جاتی تھی، ان کا قتل عام کیا جاتا تھا، ان کو مار دیا جاتا تھا، عامت الناس ان کے خلاف ہو جاتے تھے. لہٰذا بڑے پیمانے پر پوپ نے سائنسدانوں کا قتل عام کیا، اور یورپ کی تاریخ اس سے بڑی پڑی ہے. 17ویں صدی 16ویں صدی عیسوی کے واقعات پڑھیں تو آنکھیں دھنگ رہ جاتی ہیں. جب پڑھتے ہوئے ذہن معوف ہو جاتا ہے کہ یہ کرتے کیا رہے ہیں، کہ اپنے ہی لوگوں کو، ان سائنسدانوں کو جو نئی نئی چیزیں دریافت کر کے ان کے سامنے پیش کر رہے ہوتے تھے، یہ ان کی بالادستی قائم نہ ہونے دینے کے لیے خواہاں ان کا قتل کر دیا کرتے تھے، ان کو جو ہے وہ مار دیا کرتے تھے. لہٰذا ایک بہت بڑی کشمکش پیدا ہوئی سائنسدان جدید طبقے کے درمیان اور ان مذہبی پیشواؤں کے درمیان. لہذا یورپ کے اندر یہ یقین سے بات جو ہے وہ سمجھی جانے لگی کہ یورپ کے اندر یہ جو مذہبی رہنما ہے یہ ہمیں غلط رہنمائی دیتے ہیں، یہ درست رہنمائی نہیں دیتے. اور یہاں اپنے پس منظر کے طور پر یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ غلط رہنمائی مذہبی کتابوں ہی سے اس لیے دے رہے ہوتے تھے کہ حقیقت میں مذہبی درست تعلیمات ان کے پاس موجود نہیں تھی. یہ بات آپ نے سمجھنی ہے.
مثلا ان کے پاس جو تورات تھی، جو ان کے پاس انجیل تھی، یا ان کے پاس جو ہے وہ بائبل کے جو بھی نسخے تھے، عہد نامہ جدید عہد نامہ قدیم سے جتنی بھی معلومات وہ پیش کر رہے ہوتے تھے، در حقیقت وہ تحریف شدہ معلومات ہوتی تھی، وہ اصل معلومات تو ہوتی نہیں تھی۔ اگر تو وہ اصل معلومات ہوتی جو محفوظ شکل میں ان کے پاس موجود ہوتی تو پھر بات یا معاملہ کچھ اور ہوتا۔ اب یہ وہ باتیں ہوتی تھی کہ جو اپنے ان کے زبانوں اپنے منہ کی باتیں ہوتی تھی، قرآن مجید ان کی طرف جو ہے اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ یہ تو ان کی اپنے منہ کی باتیں ہیں جو وہ دین بیان کر کر کے جو ہے وہ دین کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہوتے تھے۔ جب وہ اہل کلیسا مذہبی باتیں وہ پیش کر رہے تھے جو حقیقت میں مذہبی باتیں تھی نہیں، تو عوام الناس کے اندر سائنسدانوں کی، جدید طرز عمل اختیار کرنے والوں کی، فلاسفہ کے نقطۂ نظر کو جو ہے پیش کرنے والے افراد کی ایک بڑی اکثریت نے مذہبی رہنماؤں کو جو وہاں پر رد کیا، تو وہ خواہ مخواہ جو ہے وہ اہل کلیسا کے خلاف ہوتے ہوئے خدا کی اس دنیا کے اوپر جو ہے وہ کائنات کی اوپر جو بالادست حیثیت ہے، حقیقت ہے، اس کا بھی انکار کر بیٹھے۔ یعنی خدا وحدہ لا شریک کی جو بنیادی حیثیت ہے، مابعد الطبیعتی بالادست قوت کی جو بنیادی حیثیت ہے، جو کسی بھی مذہب کی بنیاد ہوتی ہے، جب اس کا انکار کر بیٹھے تو اس چیز نے بڑے پیمانے پر مغرب میں مذہب بیزاری کو فروغ دیا۔ لوگ مذہب سے بیزار ہونا شروع ہو گئے۔ کیوں؟ مذہب ان کا وہ تھا جو مذہب تحریف شدہ مذہب تھا، وہ ان کی معلومات کے، ان کے انکشافات کے، ان کے تجربات کے خلاف بات کرتا تھا، لہٰذا جب ان کے تجربات اور مشاہدات میں درست باتیں نہیں آتی تھی، فطرت کے خلاف باتیں آتی تھی، وہ ان کے خلاف ہو جاتے تھے۔ جب مخالفت بڑھتی تھی تو دونوں کے درمیان اس قدر جنگیں ہوئی کہ پھر بالآخر جب انقلاب فرانس ہوا تو اس وقت جدید جو فلسفی اور سائنسدان طبقہ تھا، ان جدید طبقے کے افراد نے مذہبی طبقوں کو بالآخر شکست دے کر یورپ کے اندر باقاعدہ پھر جمہوریت کے نظام قائم کیے۔ یہ مختصر سی تاریخ میں نے مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب اسی تاریخی پس منظر کو آپ ذہن میں رکھیے گا، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جدید دور میں پھر جو لادینیت، الحاد اور دہریت اس بڑے پیمانے پر پھیل چکی ہے، فروغ پا چکی ہے، اور اس کے نتیجے اور اثرات جو ہے وہ ہم پر بھی بڑے پیمانے پر ہوئے ہیں، اور ہم بھی اپنے مذہب سے، اپنی دینی تعلیمات سے جو درست تعلیمات ہیں، یہاں پر آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، تورات و زبور انجیل جو ہے وہ اپنی اصل شکل میں محفوظ نہیں تھی، لہٰذا یورپ والوں نے ان کا رد کر کے جدید جمہوری نظام قائم کر لیے۔ ہمارے پاس خالص اللہ کا کلام اپنی محفوظ شکل میں موجود ہے، لہٰذا ہمیں کسی اور آئین کی ضرورت ہونی ہی نہیں چاہیے بنیادی حیثیت سے۔ لہٰذا اس پر گفتگو کرتے ہوئے جو ہے میں کلام کو بڑھاؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں